حسد کرتے ہیں، حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون کی، بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی ہیں۔ کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو، کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے تھے۔ یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر رشک کیا۔ میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتے، شاید کوئی خالی دن جاتا۔ کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا۔ ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ، تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا، میں انہیں پہنچاؤں گا، خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی۔ میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا۔ حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں۔ میں نے رشک کے انداز میں کہا، کہتی میں بات کیا کہ خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اب تو رو دیے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی۔ جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزت ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیسے، میرے بھائی رشک کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر، حسد نہیں کیا۔ ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا قد اونچا کروں گا، کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ہوتا نہیں۔ آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی، سب کی جگہ۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ۔ اگر ہم رشک کا ماحول پیدا کریں، رشک کا، اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا، اس جانب جاؤں گا، بجائے یہ کہنا کہ فلاں آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے، یہ کر کے نکل گیا ہے، وہ کر کے نکل گیا ہے، یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، بغض زیادہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھول کے کرنی پڑے گی نا۔ فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد، بڑے عہدے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا، اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بات ٹھیک تھی۔ حسد زیادہ، بڑے عہدے والوں میں حسد، اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے، جلنے کو شے ہی کوئی نہیں، کس سے جلیں گے؟ تو غریب تو بیچارہ 4 روٹیاں ہوتی ہیں تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غریبوں کے دوست بھی غریب، امیر حسد کرتے ہیں، وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں،
وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے, فلانے سے مال لیتے تھے جی, اس نے بڑا تنگ کیا, تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدا کر. لوگ استعمال کر جاتے ہیں. وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ حسد, عداوت, خرابی ہوتی. اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے, عہدیداروں میں, مالداروں میں اور علم والے لوگوں میں. وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں, میری قابلیت زیادہ ہے, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں, تو یہ منصب بھی میرا تھا, یہ کام بھی میرا تھا, یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا, یہ تو رب کریم کی عطا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پہ آئے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لے لے, یہ اس کی عطا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے, اس کی تقسیم پر قربان جائیں. رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا, اللہ عزت عطا کر دے گا. قناعت کر, جو اللہ نے تجھے دیا اس پر قناعت کر, اللہ تجھے عزت دے دے گا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا, تو ذلیل ہو جائے گا. لالچ نہ کر. تیزی کے ساتھ پروموٹ ہوتی ہیں چیزیں, ہمیں سازش کرنی آتی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یاد رکھ لینا, کبھی بات نہ بھولنا, جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے. جو کسی شخص کو کسی مقام پر رسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا. جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا, وہ گڑھوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں, جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے. جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے. جو کسی دیکھیں, اگر ہم وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے. ادھر دیکھیں, رشک کریں گے تو لالچ سے بھی بچیں گے, حسد سے بھی بچیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے, غربا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرنے آئے. حضور نے فرمایا کہو. کہ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے, اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے. صحیح بتانا صحیح. آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے, عبادت میں نے. ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولا ہوتا ہے, اللہ اللہ کرنے کا رولا نہیں ہوتا. یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ, اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتے, کہتے نہیں ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں. دوسرا کہتے نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے. تیسرا کہتے تمہیں تو پتہ ہی نہیں, تم تھے ہی نہیں, عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے. جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے, لہذا میرا پہلا نمبر ہے. سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے. یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں. ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو, جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا وہ زیادہ جانشین ہے. وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا. معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس نے چلنا ہے. لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے, بھاگتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے. تیسرا دن تک خلیفہ بنے ہوئے. 2-3 چھوٹی بچیاں آ گئیں, چاچا جان آپ خلیفہ بنے؟ فرمایا ہاں. چلو پھر عصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے. فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہم یتیم ہیں, ہمارا بھائی کوئی نہیں. ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے. کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی, کچھ پی لیتی تھی. چچا 3 دن ہو گئے, میری اماں بھی روتی ہے, بہنیں بھی روتی ہیں, آپ چلیں گے؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سر پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندھے پہ رکھا, بیٹیاں آگے میں پیچھے روتے جا رہے. ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا, کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا. یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا, لوگ بھاگا کرتے تھے. شوق آ گیا. اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے, نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے, ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے. نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے, زیادہ پڑھیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انہیں نا
तिलावत कुरान पाक में नहीं आगे गुजरने देंगे, वो हम ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन हुजूर वो मालदार हैं, गुलाम आजाद करते हैं, सदकात करते हैं, खैरा, उसका हम क्या करें? हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जवाब तो हुजूर ने बाद में देना था, और जब उनका सवाल खत्म हुआ तो मैंने हुजूर का चेहरा नूर देखा, तो रसूल पाक का चेहरा खुशी से खिलता हुआ मुझे नजर आया। गोया ये जो रश्क है ना कि नेकी में आगे गुजरना, ये हुजूर को इतना पसंद आया कि उनके सवाल से हुजूर बड़े राजी हुए। करीम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे, मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं, तुम वो पढ़ो, अमीर जितनी भी नेकियां करेंगे ना, अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब दे देगा। ले लो नुस्खा, ये करो काम। या रसूलल्लाह बताएं, फरमाए रात को ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अब जितनी भी नेकियां अमीर करेंगे ना, तुम्हारे वजीफे की बरकत से अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब अता कर दे। अब जनाब अबू हुरैरा कहते, मैंने उनके चेहरे देखे तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जिस तरह किसी बंदे की खोई हुई रकम मिल जाए तो वो राजी नहीं होता। खोई हुई रकम मिल जाए तो बड़ा जैसे कोई उसके हाथ, चलें अपना तर्जुमा कर लेते हैं, कमेटी निकलने पे नहीं बंदा बड़ा राजी होता कि 11 महीने से दे रहा था, 10 महीने से चलो निकल ही आई है, शुक्र है अल्लाह का। बड़ा खुश होता है बंदा, बड़ा राजी होता है। इस तरह उन लोगों के चेहरे खिल उठे, क्या बात है हुजूर, बस अब नहीं हम गुजरने देते। घर चले गए, वजीफे पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ लोग वापिस आए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मुझे चूंकि वो पुरानी बात याद थी तो मैं दिलचस्पी से उनका आना जाना देखने लगा। वो करीम की बारगाह में आके बैठे तो उनमें से एक शख्स बड़ी परेशानी के साथ कहने लगा, हुजूर बड़ी परेशानी लग गई। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपने वजीफा बताया था ना, मेरे कुछ पड़ोसी अमीर हैं, वो तो उन्होंने भी सुन लिया है। हुजूर रात मैंने सुना है, वो मालदार बंदा है, सदके खैरात भी बड़े करता है, गुलाम भी बड़े आजाद करता है, पर वो भी सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। वो तो उसने भी सुन लिया हुजूर, वो बात यहाँ से निकली है, जाने कहाँ कहाँ पहुंची है, तो वो भी पढ़ रहा था, हुजूर अब क्या बनेगा? तो कहते हैं उसके सवाल पर भी मेरे हुजूर बड़े ही मुस्कुराए, बाकायदा देहक हो गया हुजूर के, देहक हो गया। सरकार खोल के नहीं मुस्कुराते, लेकिन आज हुजूर इतना मुस्कुराए कि मैंने हुजूर के मुकद्दस दांतों की जियारत कर ली। देहक हो गया बाकायदा हुजूर का। हुजूर फरमाने लगे, उन्होंने भी सुन लिया हुजूर, और सुन के पढ़ना भी शुरू कर। अब बात को समझे कि किसी अमीर ने ये नहीं कहा कि ये तो गरीब के लिए वजीफा था। मैं कहता हूं अल्लाह अल्लाह का मिजाज ही नहीं। मिजाज ये कि सियासत कैसे करनी है, चक्कर कैसे चलाना है, कोई कहानी कैसे सुनानी है। उधर उनको मिला, हालांकि बात तो गरीबों से हो रही थी। हुजूर वो तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं हम क्या करें? तो रसूल करीम ने फरमाया, वो भी पढ़ रहे हैं, हुजूर पढ़ रहे हैं, तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। भाई फिर ये तो अल्लाह का फजल है ना, वो जिसे चाहे अता करे। अब ये हुजूर ने कह दिया तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पलट कर उन लोगों के चेहरे देखे, कुर्बान जाएं, मैंने फिर उनके चेहरों पर इत्मीनान देखा, मैंने सुकून देखा, इसलिए कि वो समझ गए जब रब फजल करे तो फिर फजल के मामले में अल्लाह के बंदे बहस नहीं किए करते। वो मुतमईन होके गए, कहने लगे हुजूर फिर ठीक है, अगर मालिक इस तरह तकसीम कर रहा है तो फिर हम राजी हैं अपने रब करीम की रजा पे। अपनी जिंदगी जब आप बड़ी मोहब्बत से कुर्ब जवार से तशरीफ लाते हैं, मैं कुरान और सुन्नत के बहुत सारे उन्वानात देख के आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, अपनी सारी तवज्जो अपने रब रसूल की जानिब माइल करें। जितना आप दाएं बाएं देखेंगे ना, उतना गाड़ी के टकराने का खतरा बढ़ जाएगा, वसवसे ज्यादा आएंगे, उलझ जाएंगे। इतना ज्यादा दाएं बाएं न देखें, ये क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाने का ये मामला किस तरह का था, ना ना ना, आप तवज्जो अल्लाह की जानिब रखें। देखें मेरा और मेरे रब का मामला ठीक चल रहा है, अल्लाह रसूल के साथ मेरे मामला ठीक हैं। यहाँ तो आप किसी की इस्लाह करेंगे, दावत देंगे या दुआ करेंगे, तनकीद की तो वैसे दीन में इजाजत नहीं है। आपने यहाँ किसी की इस्लाह करनी और वो दर्द के साथ करनी, और यहाँ किसी के लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह इस बंदे पे रहम फरमा, इसे बदल दे। तनकीद की और तंज की तो इजाजत, अपना मामला रब करीम के साथ, हमारी सोचें किस तरह की है, हमारे अंदर माहौल किस तरह का है, वो चूंकि दिलों के हाल जानता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तुम्हारी जेबें देखता है ना तुम्हारे चेहरे देखता है, वो तो जब देखता है तुम्हारा दिल देखता है। इसकी कैफियत क्या है?
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام، ایک صحابی بیمار تھے، تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، چونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا، وہ کمزور ہو گیا، وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں، چہرہ بڑا بارونق تھا، اب کمزوری ہو گئی۔ رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے، اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بڑا راضی ہوا، بڑا راضی، اور حضور نے اس کے لیے دعا کی، اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلبی نصیب ہوا۔ کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے، پر آج نہ حضور نے ایک نرالی، انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا، کمزور ہو گیا، بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا، ایک سوال کا جواب تو دے۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں، یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے، آج پوچھا، کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے، انہوں نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں، آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں، اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے۔ جناب انس بن مالک کہتے اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی، عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں۔ حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے پیار والا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی، آنسو نکل آئے، پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا، اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑھا، روح ہی پرواز کر گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو، اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اپنے افکار میں، نظریات میں، سوچوں میں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ صحیح نہیں چلتا۔ آپ اپنی قلبی واردات پر، قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے، یہ سختی پیدا کر دے گا، نفرتوں کو، لالچ کو، حسد کو، عداوت کو یہ بڑھا دے گا۔ آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے، وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی نبی پاک نے معیار عزت قائم فرمایا۔ ہم اپنے اپنے معیار بنائے بیٹھے، میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں، میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں، اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں۔ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے 1,44,000 کے مجمع کو خطاب کیا، اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کن نجوم، یہ سارے میرے سامنے ستارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا، لوگوں کو بتلانا۔ حضور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، بولیے بولیے، گورے کو کالے پر،
بڑے کو چھوٹے پر, چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت. تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا. یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے. تو معیار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں, لوگوں کے پاس. میں نے کہا بھائی پانی صحراؤں سے نہیں ملتا, دریاؤں سے ملتا ہے. عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی, عزت خدا رسول سے ملتی ہے. دنیا داروں کے پاس لوگ معاذ اللہ تعالی ایسے ایسے کام کرتے ہیں, ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے, ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں. غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے. لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا. عزت وہی بنے, اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا. اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے, آج لوگوں نے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا, بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے. اس پیسے نے رسوا کر دیا, وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے. وہ بڑی بڑی جاگیریں, وہ محلات, وہ رسوا کر رہے ہیں. میرے بھائی عزت وہاں نہیں. ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا, بہت بڑا رئیس تھا. ایک اور دوسرے بادشاہ نے, اس کا نام مکران شاہ تھا, اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی. جب ایران کے اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا, تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے, بڑے خوبصورت تھے, اور بادشاہ بھی تھے. اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا, بوڑھا آدمی تھا, اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں. اب اس نے نا جان چھڑائی. بہت بڑا قلعہ تھا, قلعے ہوتے تھے, چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی, اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے. وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ. اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی, بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے, اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے, وہ پہلے سے ہی رستہ تیار کر کے رکھتے تھے. اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا. اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی, سخت, یہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا, یہ باہر نکلے, لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا. اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی. مکران شاہ حسین و جمیل, خوبصورت نوجوان اور شہزادہ, نظر پڑی تو عورت تھی, مائل ہو گئی. اس نے پیغام دیا, رکا لکھ کے بھیجا, کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا. اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہو ہی گیا ہے, اور پھر تو نوجوان ہے, اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے. میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں. بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی, اس نے کہا میں تیار ہوں, تو رستہ بتا. اس نے رستہ خفیہ بتایا. وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا, بادشاہ کو پکڑا, اس کے باپ کو قتل کیا, اس کے علاقے پہ قبضہ کیا, اس عورت کو لیا, آ گیا, شادی کر لی. ایک رات بستر پہ لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی, کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں, میں نے خود دیکھ کر بچھایا. کہا نہیں کچھ ہے. کہا کچھ نہیں, میں نے دیکھ کے بچھایا ہے, عزت ڈھونڈنے نکلی ہے. باپ تو میرا کمزور ہو گیا, تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں. ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں, بچیاں بھی کہتی ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے. غریب آدمی عزت کرتا ہے, کمزور آدمی عزت کرتا ہے. جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی, یاد رکھنا. جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے, اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے. میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا, اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی, لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے, مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے, عورت مرد کی. انجام کیا ہے؟ لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر. بیوی کہنے لگی کچھ ہے. کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا, کوئی شے نہیں. لگا ہے کوئی چیز. عورت تب سر پٹائی, کرنے لگی دیکھو تو صحیح. اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی, بیڈ شیٹ جو اتاری, تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا. ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں, دھاگا نکلا. کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے, ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا. تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا, بڑی محبت کرتا تھا. 4 کنیزائیں تھیں. وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے, اسے تکلیف ہوتی ہے. بڑا پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا. تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی. اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی, تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی. بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے, باہر آ. جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو, اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت, اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا.
शहजादी पलट के आई, कहने लगी मेरी गलती क्या है? कहने लगा मुझे तो आज समझ आई है, तू इज्जत ढूंढने निकली है। जो बाप 4 कनीजे तेरे सराहने खड़े करता था, जब तू उसकी वफादार नहीं निकली तो मेरी कैसे वफादार बनेगी? मेरी कैसे वफादार बनेगी? कोई बोल अब लड़ाना बोल बैठी हूं दे खस्म नाराज बड़बोलियां दे, कहां सिर खाए बुलबुल ठंड पाए, बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ। याद रखें, लोग इज्जत ढूंढने निकले हैं, इज्जत ढूंढने निकले हैं वहां जहां है ही नहीं। इज्जत उसको मिलती है जो खुददार हो, बावकार हो। मेरे मुस्तफा से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? 2 लफ्ज 2 हरफ और मेरे नबी पाक ने समुंदर समो दिया। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लालच करना जिल्लत है। हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया है उस पर सब्र कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र कर जो रब ने दिया है। अगर तू हाथ फैलाएगा जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। लालच करेगा तो रुसवा होगा। जो अल्लाह ने तुझे दिया है, जो रब ने, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। अपने आप को इतना आला समझ के शुक्र के अंदाज कि जहां अल्लाह ने मुझे रखा है वहां कोई और मौजूद। तू शिकवे करता फिरता है, तू शिकायत करता है मैं बड़ा कमजोर हूं, फलाना तगड़ा है, मैं बड़ा माड़ा हूं, फलाना मालदार है। ना शुक्री ना कर। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फरमाया तू मेरा शुक्र करता रहे, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर ना शुक्री करेगा तो मैं अजाब दूंगा, अजाब, और मेरा अजाब भी सख्त है। मेरे भाई, इज्जत लालच में है, जिल्लत लालच में है, इज्जत कनात में। अपने जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र करें, हौसला करें। अपने घर को घर ना समझा करें, उसे महल समझा करें। अपनी कुटिया को महल जाने बच जाएंगे। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहता हूं बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी गुजारी है, बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी, बड़ी खुशकिस्मत। ये मेरे हजरत फरमाते ये जुमले कहा करो रब करीम ने जो वालिदैन मेरे लिए पसंद किए वो मुझे अता फरमाए। जो बहन भाई हमने तो बाद में चेहरे देखे हैं तो हालात बदल गए। आज पता चला है देहाती लोग तो वली होते हैं, अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। ये तो सादे लोग होते हैं ना देहातों के। कोई खैरात लेने वाला दरवाजे पे आता तो मैं मदरसे का तालिब इल्म था, मेरी अम्मा कहती जा दे आ, तो मैं कहता अम्मा ये तो ढोंग रचाया आया है, इसको देना ही नहीं चाहिए। तो अम्मा कहती बेटे इतना ही काफी नहीं कि हमारे दरवाजे पे आ गया है। आज समझ आती है, आज ख्याल आता है कि वो सादे लोग जरूर थे, वो किताबें पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जो दर्से मोहब्बत उन्होंने पढ़ा था वो कम मिलता है, वो थोड़ा मिलता है। नाज किया करे, नाज। आज किसी को कोई पेंडू कह दे तो उसका सर झुक जाता है। ओ खुदा के बंदे, पेंडू होना तो इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे रसूल पाक पैदा शहर में हुए, परवरत जाके गांव में पाई। जनाबे अब्दुल मुतलब कहने लगे मैं अपने पोते को गांव में भेजूंगा, हवा भी ताजा है, जुबान भी खालस है, बंदे भी खालस है। हलीमा सादिया जैसी सादी बीबी, उसके यहां परवरिश पाई। सर उठा के दिया करो, सर उठा के। इज्जत ना ढूंढा करो, वो क्या इज्जत हुई? पड़ोसी को नहीं पता पड़ोसी कहां रहता है, पड़ोसी को नहीं पता। और हमने तो वो बस्तियां देखी हैं, वो नूर भरे शहर देखे हैं कि किसी गरीब की बेटी का ब्याह हुआ है और उसका दामाद आया है गली में, तो चौधरी साहब घोड़े से उतर गए हैं और दामाद को घोड़े पे बिठा के कहा है ये सिर्फ फुलां का दामाद नहीं, ये साढ़े पिंड दा जवाई है, ये हमारे गांव, ये इज्जत है, ये वकार है। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगे मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। इज्जत वो है जो अल्लाह अता फरमाए। तो हम लोग इज्जत ढूंढने वहां निकले हैं जहां है ही नहीं, जहां इज्जत है ही नहीं। मेरे भाई याद रखें, और संजीदगी में इज्जत है, याद रखें। हम लोग शुगल करके, ज्यादा बातें करके, आगे बढ़ के, कैमरे के आगे होके, आगे जाके इज्जत हासिल करना चाहते हैं, ये इज्जत नहीं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे वाले दिन बाद में आया और आगे निकला, आया बाद में, निकला आगे की तरफ बढ़ा, लोगों की गर्दनें फलांग के आगे गया। फरमाया उसने तो जहन्नम की जानिब पुल बनाया, अपने लिए रास्ता बना लिया दोज़ख जाने। और फिर जो बड़ा होता है उसको नशिस्त की जरूरत तो नहीं होती, जो बड़ा होता है उसको नशिस्त की आदत। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह गए, दावत पे गए। हमें नशिस्तों की जरूरत है, बढ़ाई की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत। आप दावत पे तशरीफ ले गए तो पीछे जूते पे बैठ गए, रश बहुत ज्यादा था। तो मेजबान कहने लगा हजरत आगे आइए, फरमाने लगे यहीं बैठा रहने दो। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे
اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی. میری عزت میں کمی یاد رکھیں, اس بات کو یاد رکھیں. عزت انسان کی دیکھیں نا, صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے, اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت ہے. وہ جہاں رہتا ہے وہاں. ایک بزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی. میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے ہیں قادری صاحب, میں ان سے اکثر کہتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ ہر روز ہی یاد کراتے ہیں کہ یہ مفکر ملت ہے. بھول جاتا ہے لوگوں کو, کل بھول گیا تھا. یہ جملے کو بھولتے نہیں ہے نا جی. کوئی ضرورت کیا ہے ان القابات کی, کیا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا, دل کو لگی, کہنے لگے میں جلسے پہ آتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو, نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو, بس کہہ دو حضرت آ گئے تقریر کریں گے. تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا, کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا. تو سادے آدمی تھے نا, بڑی پیاری بات سمجھا گئے. کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کو بڑھے گی نہیں, جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں. جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگتا بھائی کون ہے, یا بڑے بندے اٹھے نے کون ہے. تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے. جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر القابات کی کوئی اس میں گنجائش ہے. تو ہم عزت جان بوجھ کے بڑھ بڑھ, سنجیدگی میں عزت ہے, وقار میں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صمت نجا, جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. جو چپ کر گیا وہ چپ کر سے تے موتی مل سن, ذکر کریں تے ہیرے. چپ کر سے تے موتی مل سن, ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی. تو چپ رہ کے دیکھ, چپ رہ. من سمت نجا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک بادشاہ کا شہزادہ میرے ساتھ آیا, کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی, یہ حدیث کیا ہے, چپ رہ گیا تو بچ گیا, چپ رہ گیا تو عزت پا گیا, کیا مطلب ہے اس کا. آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا, میں نے کہا آج طوطے کا شکار کرنا ہے, طوطے کا. کہنے لگے جنگل میں پہنچے, طوطا ڈھونڈنے لگا, طوطا ہی کوئی نہیں ملتا. اچانک ایک درخت پہ طوطا بولا. طوطا جب بولا تو اس نے تیر مارا, طوطا گر گیا. میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی. کہنے لگا حضور کیا مطلب. فرمانے لگے طوطا بھی سبز تھا, پتے بھی سبز تھے, اگر بولتا نہ تو مرتا نہ, اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چپ رہے گا تو بچ جائے گا, چپ رہے گا تو وقار پائے. شور کرتے آگے بڑھتے اس کا نقصان ہوتا ہے. عزت سنجیدگی میں, خاموشی میں. ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں, غرور میں. میرے سامنے بولتا کوئی نہیں. اور سنو بھائی یاد رکھنا, عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا. عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے, میرا بھی دکھڑا سن لے گا, اس کی عزت ہے. جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں یہ عشق شوئی کرنے والا, جس کے پاس بچے بھی نہ آئے, بیٹے بھی نہ آئے. عزت تکبر میں نہیں. سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لفظ حضور کے, 3 لفظ. اور یہ آج نہ راٹ لینے آپ نے, موسم بھی بڑا حسین ہے, اور آج رمضان المبارک کا ایک کشرہ بھی گزر رہا ہے. اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے, سارا کرم اللہ نصیب فرمائے. یہ راٹ لیں. میرے نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا, اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کہا ہے, حق اور سچ کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال, جی کیا کرنے سے, یہ وعدہ ہے نبی پاک کا. صدقہ دینے سے پیسے, اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے. تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے. 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا. نہیں بھائی, میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے رستے میں 1 دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. معذرت کرنے سے عزت میں کمی, اللہ اکبر, معذرت کرنے سے عزت میں کمی. اور حد کر دی میرے حبیب نے, فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر, تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو جھک جا اللہ کی رضا, عاجزی اختیار کر, سادگی اختیار کر, سادگی عاجزی کر, تجھے اللہ. 2 باتیں اس میں ارشاد, ایک معذرت کر غلطی ہو جائے, اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, سوئے ہوئے تھے, غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا, مہمان بھی آئے تھے. غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا. اب سوئے ہوئے ہیں,
دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا. حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا. اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا. حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے. مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں. کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی. تو اس نے کہا غلام کو جگائیے. فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں. خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے. وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا. کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں؟ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے. آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں. جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ میں وہی ہوں جو گیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو. میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں. جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی. آپ روز آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتی. اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے. حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر، سادہ سا، بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے. باہر کھڑے تھے، کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے، شاید معاذ اللہ کوئی ملازم ہے. کہنے لگا وہ خادم ادھر آؤ، ادھر آؤ. آپ قریب گئے، کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا. عاجزی سر پہ رکھا ہوا ہے سامان. حضرت سلمان فارسی نے، گورنر صاحب نے، اس آدمی کا، مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے. سنو اور غور کرو. جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے. مہمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے. تو نے کہا غلام ادھر آ. آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہوں، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں، تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا. دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت. وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا. شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا تو نہیں نا ڈر لگتا ہو. دیکھو شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف. اس کی عزت نہیں ہوتی. تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے. تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا، تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے، تیرا خوف ہے. عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے. اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے. عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت. یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو، لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام.
اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب, اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا, اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے, بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے, کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے, اسے اولاد عطا کر دے. دوسرا آ کے کھڑا ہوا, خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا, دوسرا آدمی, اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی, مجھے بتانی نہیں پڑی. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, نور الہی سے. میں بیمار ہوں, کہنا نہیں پڑا, حضرت نے دعا کر دی. اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا, لوگ بڑھ گئے, دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی, تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو. اس نے ایک سازش رچی, ایک طوائف تھی, اس طوائف کو کچھ پیسے دیے, کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے, کہنے لگی فکر نہ کریں. جمعے کا دن تھا, ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا. حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے, سائلین کا رش تھا, ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ. حضرت جا رہے, حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے, دائیں بائیں لوگ ہیں. وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے. پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ رات تو پھر آپ آ گئے, ملاقات ہی نہیں ہو سکی. وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے, کھوٹے سکے, تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں, تو یہ کھوٹے سکے. وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا, مد و جزر ہونے لگا. جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے, ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں حجرے میں ہوتا ہے, یہ رات کو کہاں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے رات کو. جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا. سارے ایسے نہیں ہوتے, جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا. پاوے سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا. کچھ تو کھڑے تھے, کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے, جو ہم نے دیکھا وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا, کوئی جو مرضی. کچھ مد و جزر کا شکار ہے, حالات بدلنے لگے. اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے, دکاندار نے لیے نہیں. حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا. آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا, جیب میں ڈالا, الٹا ہاتھ, پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پہ رکھا. کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں, تم مجھ سے اصلی سکے لے جا, جا اصلی سکے لے جا, تیرا کام ہو جائے. اور فکر نہ کرنا, پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا, میں اصلی سکے دے دوں گا. یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی, پلٹ کے آئی, پیروں میں بیٹھی. کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے, کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے, کس حسین مزاج کا تو مالک ہے. میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ, اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف, اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے. آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی. یہ لفظ کہے قدموں میں گری, اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا, اٹھی, آنسو پونچھے, نقاب اوڑا. کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے, اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا, میں اسے مسجد بناؤں گی. اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی. یہ عزت ہے, یہ وقار ہے. بھائی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا پکڑ لو اس کو, یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی ہے, پکڑو مارو, یہ بھی کام ہو سکتا تھا. لیکن حضرت نے معاف کیا, معاف کیا. امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے, امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں, مجھے دیدار تو کرا جائے, دیدار تو کرا جائے. اور حجر اسود جدھر 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 امام صاحب گھوما کرتے تھے آپ کے حالات میں لکھا حجر اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا طواف. اتنی بڑی شخصیت. مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی. حضرت پہلے تیز چلتے تھے, جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے. وہ دیتا رہا دیتا رہا. جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے, کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے, میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے. اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے, میرا مکان آ گیا ہے. وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا
थोड़ी देर गुजरी तो फरमाने लगे, भाई अभी तो तूने मेरे वो ऐप बयान की है जिनका तुझे पता था, मेरे अंदर तो और बढ़िया कोताहियां पाई जाती है, और बढ़िया कमियां, बड़ी पता सारा है सरदार नु कीतियां दा, मन नानम के मन दानम, तुझे क्या पता मेरे तो बड़े ऐप छुपे हुए हैं। वो शख्स कहता है मुझ पर दूसरा बम गिरा तो पाक महबूब का पाक नवासा, पाक फातिमा के पाक पोते अंदर गए, कहने लगे ठहर जा, जाना ना, रुक में आया, कहते अंदर गए, एक बोतल सिरके की लाए, एक बोतल शहद की लाए, 5 किलो खजूरें लाए, मेरे हाथ में थमाई, कहने लगे तोहफा है। कहते मैं अब तो मारी गया, मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ, मैं गालियां दे रहा था। आप फरमाने लगे जो तू कर रहा था वो तेरा किरदार है, और ये जो मैंने किया है ये मेरा किरदार है, इसलिए कि मेरे दादा मौला अली शेर खुदा हल आता मुश्किल कुशा, हजरत अली ने नसीहत फरमाई थी कि बेटा जो घर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हजरत पीछे पलटे तो वो पैरों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर मैंने हुसैन हुसैन को नहीं देखा, मैंने अली फातिमा को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा, पर आपको देख के लगता है कि उनके अखलाक कितने आला होंगे, कितने आला होंगे। मैं लानत भेजता हूं उस पर जिसने मुझे कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन को बुरा कहो, कायनात में अगर कसीदे पढ़ने चाहिए तो मुस्तफा की आल के पढ़ने चाहिए, अगर तारीफ करनी चाहिए तो रसूलुल्लाह की आल की कर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। पर मैं आप तो तारीफ के, तो भाई याद रखें आप बदला लेके इज्जत नहीं करा सकते, इज्जत तो माफी में है, माफी में इज्जत है। हजरत बायजीद बुस्तामी के साथ यहूदियों का पेशवा रहता था, ज्यादातर मुखालफतें हसद की वजह से होती है, हसद बुनियादी वजह होती है। कुरान मजीद ने कहा महबूब तेरे साथ जो ज्यादती करते हैं, माज अल्लाह बेअदबी करते हैं, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिलों में तेरा हसद है। हसद बुनियादी वजह है, इख्तिलाफ हसद होता है जो वजह बनता है। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की, यहूदी उसे बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई सारे उसे छोड़ गए। पहले रईस आजम होता था, फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई, जौजा से पूछने लगे इसका बच्चा क्यों रोता है, तो कहने लगी आपको पता है ना अब लोग उसे छोड़ गए हैं तो घर में दिया नहीं जलता, बच्चा छोटा है अंधेरे में रोता है। रात गहरी हो गई तो हजरत बायजीद ने अपने घर से दिया उठाया, अपने घर से दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो जनाब बायजीद का अंदाज क्या है, उसने मुखालफत की जिंदगी भर, अंदाज क्या है, बाहर आते ही ना आप फौरन उसको बोलने नहीं दिया, कहने लगे ओ भाई सुन ले, मैं पहले भी आ सकता था, देर से इसलिए आया हूं कि गलियां सुनसान हो जाए, लोग सो जाए, तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा है कि मैं हूं दूसरा तू है, और तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बायजीद वो नहीं कि जो नेकी करेगा और दुनिया को बताएगा, मैं तेरा राज भी रखूंगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना, फरमाया मेरे बड़े हो गए तेरे छोटे हैं, ये पकड़ ले दिया घर में ले जा, और मैं मेरा वादा है किसी को सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। वो शख्स कहता है मुझे बोलने का मौका ही ना दिया, दिया दे के चले गए। अगली शाम फिर आई, रात गहरी हुई तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं बाहर गया, नया चिराग नई बत्ती नया दिया, कहने लगे देख कोई नहीं देख रहा, मैं उस वक्त आया हूं जब तन्हाई हो, और तू मुझे जानता है मैं गलत बात भी नहीं करता, ये दिया रख ले, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। कहते चले गए। तीसरा दिन आया तो वो यहूदी कहता है मेरे सब्र का बंधन टूट गया, मैं टूट गया, उनकी नेकी ने मुझे खरीद लिया, उनके माफ करने ने उनकी इज्जत मेरे दिल मेरी रूह में बढ़ा दी। कहते हैं जब दरवाजे पे दस्तक दी, मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा, और तू मुझे जानता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा। कहते उन्होंने दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया, कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए, क्या हुआ क्या हुआ, कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया, पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा, और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं।
کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے. بھائی یاد رکھیں، سمجھیں، غور کریں. عزت درگزر سے، اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. عزت درگزر سے ملے گی. ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، عزت درگزر سے ملے گی، عزت قناعت سے ملے گی، عزت کم بولنے سے ملے گی. اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں، اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو، پھر میرے نبی کے ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، رسول اللہ کی نوکری میں، اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا پیار، بڑا حسن ہے، بڑی رعنائی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے. یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا، تیری برادری کیا ہے، تو کہاں کا ہے، نہیں پوچھتے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے. اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے، نبی پاک کی نوکری، اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا. نبی پاک کی غلامی عزت ہے، حضور کی غلامی. یار بندہ بالکل بے عمل ہو نا، بالکل، تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں، حضرت جی یہاں آ جائیں. تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا. پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا. ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب. تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی؟ 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے. سے نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے. تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عزت. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے، عزت حضور کی. اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی، اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی. یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے، ڈھارس، توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی. وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے. 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بھویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی. اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے. کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا. 2 سال گزر گئے. وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو. یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے. کہتے ہیں 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا.
جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ, بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے, بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے, دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی مدد فرما, دین کو غلبہ عطا فرما, اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی, 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی, دیکھنا ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, جب تو جیت فخر نہ کرنا, غرور نہ کرنا, نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مصلے کے نیچے رکھے, اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا, آج نہیں تو نے پہچانا, میرا انعام بنتا ہے, آج نہیں پہچانا, لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی, کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا, دھوپ میں تھک گیا, کمال کر دی بھائی تو نے, بتا تو کیا لے گا, اب تو دیکھ جلدی بتا, اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں, لشکر سارا کھڑا ہے, کیا لے گا. اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں, مجھے تیرا تاج چاہیے. او بھائیو سننا اور یاد رکھنا, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا, بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے, اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا, میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا. تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا, آنا میں اس وقت بھی دوں گا. وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی, حد ہو گئی. دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس, بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا, اٹھا اور لے جا. میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے, آج قابو آیا تو لے جاؤں. کہنے لگا لے جا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا. تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا, اس کی آنکھیں برس پڑی, سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے, تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی, جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ کی پگڑی, جھوٹ موٹ کا فقر, میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے, تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا, اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا. میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کون جی؟ اللہ. ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے, ایسا بھی کم. کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کے ان پر یہ. حضرت سلمان فارسی گورنر تھے, کھانا کھا رہے تھے, دسترخوان بچھا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا.